جناب محترم مقام صاحبزادہ محمد عدید یوسف صدیقی صاحب انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں بڑی خوبصورت گفتگو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دل جمی سے اور خاموشی سے بڑے ادب سے تمام آپ سماعت فرمائیں۔ رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے، انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب بعنوان محفل 11ویں شریف میرے برادر طریقت اخی المکرم جناب غلام مصطفیٰ نقشبندی صدیقی صاحب، ان کی نیک بخت اولاد امجاد، میرے اور ان کے اور ہم سب کے ہم سفر دیگر یاران طریقت اور تمام قراء و ناطخاں کی تشریف آوری کو، مجھ ناچیز عبد ضعیف کی حاضری کو ان پاکان امت کی بارگاہ میں اعزاز پذیرائی عطا فرمائے اور وسیلہ بخشش بنائے۔ اس مسجد کے خوبصورت خطیب اہل سنت، نقیب محفل، اس مسجد کے انتظامیہ، مقتدی و مقتدا، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات کو ایک وجود کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ ریاضتیں، یہ تمام تر خدا کے حضور پیش ہونے والی عاجزی و انکساری، اس کی اگر گہرائی میں اتریں تو آپ کو ایک ہی عنوان نظر آئے گا، وہ عنوان یہ ہے کہ محبوب ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو کائنات پیدا نہ کرتے۔ یعنی یہ زمین و آسمان، یہ فرش و عرش، یہ مخلوق، یہ تخلیقات، یہ تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک خدا کی جس قدر مخلوقات ہیں۔ آپ آگے تشریف لائیں مولانا، اتنی دیر سے بھی آئے اور پھر بھی پیچھے بیٹھ گئے، علماء کی جگہ تو آگے۔ اللہ رب العالمین کی ہر تخلیق کا سبب ایک ہے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک
لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت النار لولاک لما خلقت الجنہ. فرمایا اے حبیب مکرم اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے نا تو ہم جنت کو بھی تخلیق نہ کرتے. ہم نار جہنم کی آگ کو بھی بنایا اس لیے کہ جو تیرے ہوں گے وہ جنت میں، جو تیرے منکر ہوں گے وہ جہنم میں. فرمایا یہ عرش، یہ فرش، یہ تاج، یہ تخت، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پتے، یہ صحرا اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، فرمایا اے حبیب قرآن ہے. اس جہان میں جسے بقا چاہیے وہ ساؤنڈ سسٹم والے ساتھی ہوں تو بھی، یہ کافی دیر سے نوجوان جو کھڑے ہیں مووی بنانے والے، یہ بھی، میں بھی، آپ بھی، علماء بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، نعت خوان بھی، قاری قرآن بھی، جس کو خدا کا عرفان چاہیے، جس کو بقا چاہیے، جس کو بخشش چاہیے، جس کو اپنی اس جہان فانی سے رخصتی کے وقت زبان پہ کلمہ چاہیے، اور جس کی نگاہ میں مکین گنبد خضرا کی خیرات چاہیے، اس جہان میں جسے آبرو چاہیے، اس جہان میں جسے عزت چاہیے، جسے اولاد چاہیے، جسے وقار چاہیے، جسے بہار چاہیے، فرمایا محبوب وہ تیرے گیت گاتا رہے، ہم عطا کرتے رہے. نبی الانبیاء علیہ السلام کی ذات کی محبت کے بنا کوئی سجدہ سجدہ نہیں، کوئی عبادت عبادت نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں. اب ضابطۂ قرآن ضابطۂ حیات کہہ رہا ہے. اب جس نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے، اگر اس نے قرآن کی آیات کو حصول ثواب کے لیے پڑھا ہے، اللہ نے اسے ثواب دیا ہے. اور جس نے اس کی گہرائی میں اتر کر اپنے محبوب کے مکھڑے کو دیکھنا ہے، تو میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں سے پوچھا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں. علماء موجود ہیں، آپ بڑے مدبر لوگ، دانشور اور عقل و فہم سے معمور لوگ موجود ہیں. خیر یا رسول اللہ، برادران اسلام، میں بڑی مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، مگر ناکام ہوا تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور اگر کامیاب ہوا تو بھی آپ ہی کی مہربانی ہوگی. حضرات، یہ جہان، یہ مسجدیں، یہ رونقیں، یہ عزتیں، یہ اولاد، یہ زرق برق رزق کے سارے ذرائع، یہ وسائل رحمت دو عالم کے سلطان کے تصدق ہیں. جس مولوی صاحب نے، جس صوفی صاحب نے، جس نے بھی اپنی زندگی اور اپنی آخرت کی بقا کا سودا کرنا ہے، اسے قرآن سے بھی تعلق جوڑنا پڑے گا، اسے صاحب قرآن سے بھی تعلق جوڑنا پڑے گا. نبی الانبیاء علیہ السلام ایک بار سرے بازار جلوہ افروز تھے. حضرات، میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ادب نہیں نا تو کچھ بھی نہیں. ادب ہے تو بہت کچھ ہے، اور جہاں ادب نہیں وہاں عشق نہیں، جہاں عشق نہیں وہاں فنا ہے، اور جہاں فنا ہے وہاں گھاٹے کا سودا ہے، اور جہاں بقا ہے وہاں بقا ایسی ہے کہ سر نیزے پہ بھی قرآن سنایا جا رہا ہے. بقا کا سفر یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں، مرحبا، صدیاں بیت گئیں. اولیاء کاملین جنہوں نے تقرب اللہ اور جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اس انداز میں گلے میں ڈالا کہ وہ زمین پر رہے تو عزت والے، وہ زیر زمین چلے گئے تو بہار والے. رب نے فرمایا بس تیری زندگی کا مقصد تب پورا ہوا، تو نے قرآن تو پڑھا تھا، میرے محبوب پر تو نے درود پڑھنے کا شوق نہ پیدا کیا، مگر تجھے قرآن نے پھر وہ نفع اس لیے نہ دیا کہ ہم نے تو محبوب کی زبان سے اپنے رحمان ہونے کا بھی اعلان کروایا ہے. ہم نے رب العالمین جل شانہ نے فرمایا توحید میری ہے، عبادیت میری ہے، بڑائی میری ہے، کبریائی میری ہے، آبرو میری ہے، کمال میرا ہے، وصف میرا ہے، تخلیق میری ہے. اور فرمایا تو مخلوق بھی میری ہے.
اے عقل و خرد والو، اے دانش و بینش والو، علم اور عقل کر دوں گا۔ کہ جس کے دل میں دو عالم کے سلطان کی محبت کا نور نہیں، وہ شخص نار ہے، نور نہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام جلوہ فروز تھے، سر بازار۔ ایک شخص، پیارے غلام مصطفیٰ جی، غلام جعفر بھائی، دیگر حاضرین محترم، وہ ایک شخص اپنا اونٹ لے کر وہاں سے گزرا، اس کی نظر والضحیٰ کے مکھڑے پہ پڑی، رک گیا۔ خدا کرے ان آنکھوں کو وہ بصیرت و بصارت و طہارت ملے کہ والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت ملے۔ اس کے لیے عجز ضروری ہے، اس کے لیے عاجزی ضروری ہے، اس کے لیے پچھلی رات کے سجدے ضروری ہیں، اس کے لیے پابندی نماز ضروری ہے۔ صرف نعروں سے کام نہیں بنے گا۔ آپ نعرہ حیدری صبح سے لے کے شام تک لگاؤ، اگر مولا علی کی محبت ہے تو پھر سر سجدے سے تم کبھی نہ اٹھاؤ۔ پینی پانگ تے آکھنا علی دا ملنگ، علی کا وہی ہے ملنگ جس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ باتیں اگرچہ کچھ تلخ ہوں مگر آپ کو قبول کرنا پڑیں گی، اس لیے کہ میں آپ کا نفع چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے ساتھ آپ کی بھی بخشش چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے قدموں کے صدقے میں اپنی بھی بخشش کا طلبگار ہوں۔ بات حق نہ کی جائے تو پھر صرف واہ واہ ملتی ہے یا چند روپے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر عالم دین، میرے جیسا طالب علم، اگر صوفی، اگر درویش، اگر پیر، اگر مسند ارشاد پر متمکن شخص بھی، اگر قال اللہ قال رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والا، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو سمجھا ہے اور جس نے فیضان کو لیا ہے، جس نے حدیث کے نور سے اپنے وجود میں سرور پایا ہے، اگر وہ بھی ڈنڈی مارے تو اس سے برا کوئی نہیں۔ اپنی ذات کا پرچار، شہرت، واہ واہ کروانا، یہ مقصد ہے؟ اگر یہ ہے تو برباد ہو گئے ہو، اور اگر یہ ہے کہ زبان بھی انہی کا نام بولے، دل بھی ان پر قربان ہو جائے، اگر طلب ان کے صورت کی ہے تو اعمال میں سیرت بھی نظر آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ نعرے لگانے کے بعد اگر تم خود کو کامل تصور کرنے لگو، سمجھ لینا کہ شیطان نے پنجہ مضبوط کر لیا ہے، اور اگر ادھر نعرہ بھی ہو اور ادھر نظارہ بھی ہو، ادھر نعرہ بھی ہو اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا سہارا بھی ہو، کنارہ مل گیا ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام کے چہرے نور پر نظر پڑی، وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے حضور سے عرض کرنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور جنہ کے قریب، حضور پرنور علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کے قرب میں بیٹھ کر اس کو چھینک آئی۔ اس کی زبان سے نکلا، کیا نکلنا چاہیے؟ چھینک آوے تو کیا کہنا چاہیے جی؟ الحمدللہ۔ اس نے جب کہا نا الحمدللہ، حضرات کتنا حسین منظر ہوگا کہ ادھر اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ۔ کوئی سننے والے کے لیے کیا ہے جواب دے جی؟ علامہ امان اللہ صاحب سیالوی سرکار، آپ کہو چھینک کے بعد الحمدللہ، جو آپ کے پاس بیٹھا ہو اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ اس خدا دوست آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، کہا یہاں اور کوئی قریب نہیں، مصطفیٰ تو ہیں۔ تو کہا اگر میں الحمدللہ کہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یرحمک اللہ۔ اس نے کوئی تنکا پکڑا، ناک میں مارتا تو چھینک آتی، تو بولتا الحمدللہ۔
یہ الحمدللہ کہتا رہا، گنبد خضرا کے مکی کی آواز یرحمک اللہ سنتا رہا۔ یاران محبت، یہ کیا عشق کے ضابطے ہیں، اور آج ہم نے اپنے ضابطے اپنی حیات کے خود مقرر کر لیے ہیں۔ وہ جی ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھنی ہے جہاں پڑھ لی جائے۔ حضرات مسجدیں ویران ہیں، گلیاں آباد ہیں، بازار آباد ہیں۔ حضرات میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ اپنے پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے منور کر لیجئے۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں نجات ہے۔ صوفی سجدوں سے بیزار نہیں ہوتا، اور کوفی سجدے کرنے پر سرشار نہیں ہوتا۔ اور صوفیہ جب سجدے میں کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی۔ ابھی یہاں تک، آگے اس کی ہے الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ مولانا دے سارے اسٹوڈنٹ جو اچھے بڑے سمجھدار ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں جی؟ یہ العظیم۔ اور سجدے میں میں قربان جاؤں آپ کی اداؤں پر، سبحان اللہ۔ بندہ جب بندگی کرتے کرتے کمال بندگی تک جاتا ہے، یہ سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی، عرش سے آواز آتی ہے لبیک عبدی۔ کمال بندگی سجدہ ہے، اور جو سجدہ چھوڑ گیا وہ تو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، اب انہوں نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب ملا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ابھی کلام جاری ہے، ایک اور شخص آ گیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو اس کے ہاتھ میں اونٹ ہے یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی گواہی پیش کرو۔ اب کوئی گواہ لا نہ سکا، جھوٹا تھا۔ اسی اسنا میں وہ جو اونٹ ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ جو اونٹ ہے، اس اونٹ کے لب ہلے۔ دو عالم کے سلطان کی اونٹ پر نظر پڑی۔ جب اس پر نظر پڑی تو وہ کچھ بولی میں، اپنی بولی میں کچھ بول رہا ہے، تو دو عالم کے سلطان علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنے والے سے چلا جاؤ یہاں سے، یہ جس کا اونٹ ہے اونٹ خود بتا رہا ہے کہ میں اس کا ہوں۔ تو یہاں میں ذرا روکنا چاہوں گا، روایت تو ویسے بڑی پیاری ہے مگر یہاں روکنا چاہوں گا۔ اب وہ جو اونٹ ہے اس نے کون سی بولی بولی ہے، اور جو بولی اونٹ نے بولی ہے وہ دیگر کو نظر نہیں آئی، سنائی نہیں دی، سمجھ نہیں آئی، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہی سمجھ آئی ہے۔ اس لیے کہ یہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اونٹ بولے تو حضور سمجھ لیں، ہرن بولے تو حضور سمجھ لیں، چڑیا بولے تو حضور سمجھ لیں، اور اس کائنات کا ہر چرند پرند حیوان انسان، پاکستان کا ہو یا ایران کا، انگلستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا، فرانسیسی بولی بولے، پتہ یہ چلا حضرات کہ جس نبی علیہ السلام کے میں اور آپ امتی ہیں وہ ساری بولیاں جانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھر سے مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ مدینہ طیبہ منورہ میں ہر طرز کا، ہر بود و باش کا، ہر لباس کا، ہر بولی بولنے والا، پوری دنیا سے ہر طبقے کا بندہ پہنچا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی چائنیز چائنا بول رہی ہے، چائنیز بولی چائنا والے بول رہے ہیں، فرانسیسی بول رہے ہیں، وہ اپنی بولی میں حضور کو درود سنا رہے ہیں، وہ اپنی بولی میں اپنے حضور کو اپنا استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے یہاں ترجمانی فرمائی ہے، سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ۔ شاعر نے جو ترجمانی کی وہ یہ ہے، روزے دے چوفیرے، روزے دے چوفیرے، علماء دیا ٹولیاں دی، روزے دے چوفیرے، علماء دیا ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا دیا بولیاں، ایک پیا سندا کروڑا
وہ اونٹ نے کون سی سینٹنس بولے، کون سی لینگویج تھی، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ خبر لو؟ اس لیے کہ مخبر صادق اپنی ہر امت کی اور خدا کی ہر تخلیق کی بولی کو جانتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ اونٹ تیرے حق میں بول رہا تھا، تو یہ بتا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ جس کا اونٹ تھا نا پیارے، تو وہ اونٹ نے تو کہا کہ میرا مالک یہ ہے، تو ذرا اس طرف بھی گیا جس کا اونٹ تھا، اس کے بھی لب بھل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سن رکھا تھا آپ سے کہ جب بھی کبھی مشکل آئے میری ذات پر درود پڑھو، خدا مشکل سے نجات عطا کر دیتا کہ در کے فقیر بنو، اور تارک شریعت لوگوں کی سنگت و صحبت سے بچو، اور جن کی صحبت میں خدا یاد آئے اور پھر ان کی کرم نوازی سے خدا یاد رہ جائے، ایسی سنگتیں تلاش کرو، ایسی صوفیاء کی مجلس میں آؤ، درود پڑھو تو کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ مجھ ناچیز کی کیا حیثیت ہے کہ میں کسی شے کا دعویٰ کروں؟ غم کے سلطان جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اعلان کر دیں کہ درود پڑھو تو کوئی غم نہیں رہے گا، اور رب جب یہ اعلان کر دے کہ تم ایک بار پڑھو تو میں 10 رحمتیں اتاروں گا، میں 10 خطائیں درگزر کروں گا، میں 10 درجات بلند کروں گا، تو خدا کا فرمان سچا ہے یا کہ نہیں؟ اسی کا بولنے والوں کی مجلس سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اس صحبت میں، اس سنگت میں، اس پیار میں، اس غلامی میں اور اس تعلق اور اس لڑی میں کیوں نہیں جاتے جہاں سارے سچوں کی جماعت ہے؟ جس جماعت میں اگر تم نگاہ اٹھاؤ گے تو تمہیں داتا علی حجویری نظر آئیں گے، جس جماعت کی طرف تمہاری نظر جائے گی تو تمہیں گنج شکر نظر آئیں گے، خواجہ معین الحق والدین چشتی سنجری غریب نواز نظر آئیں گے، جس جماعت میں تجھے پیرانے پیر نظر آئیں گے، دستگیر نظر آئیں گے، اور جس جماعت کی انتہا میں تمہیں، جس جماعت کے درمیان تجھے بریلی کے تاجدار نظر آئیں گے، خواجہ قمر الدین نظر آئیں گے، خواجہ شمس الدین نظر آئیں گے، خواجہ غلام محی الدین نظر آئیں گے، خواجہ قطب الدین نظر آئیں گے، خواجہ نظام الدین نظر آئیں گے، علاء الدین نظر آئیں گے۔ ایسی جماعت میں جا گسو تاکہ جہاں حشر ان کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے سنبھال کے لے جانا، سرور انبیاء نے فرمایا جس سے تم پیار کرو گے حشر بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر پیار میرا محی الدین عبد القادر جیلانی سے ہوا، حضرات ختمی 11ویں شریف یہاں دلاتے ہو، بغداد شریف تم میں سے کون کون جو گیا ہے؟ اچھا کوئی گیا بھی ہے تو اب تو پھر قافلے جا رہے ہیں۔ خیر میرا سوال یہ ہے اگر کوئی گیا ہے تو پھر غوث اعظم کو کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرات کسی کی رنگ روپ صورت سیرت اچھی لگے، آپ اور میں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کسی کے مال کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ناراض نہ ہونا، کسی کے اقتدار کی وجہ سے ہمیں وہ بڑا پیارا لگنے لگتا ہے، اور کسی کو اقتدار میں دیکھ کر اسے باوقار سمجھ کر ہمارا دل جی للچاتا ہے یہ منسٹر ہے، اس سے تعلق تو ہونا چاہیے، کہیں مشکل نہ آن پڑے۔ حضرات یہ دنیا کے سارے رشتے یہ ختم ہو جانے والے ہیں، اور آؤ ان سے رشتہ جوڑ لو جو تمہارا تعلق دربار رسالت سے جوڑ دے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں حضرات؟ المختصر یہ خلاصتاً مفہوم کہا کہ میں نے آپ سے سن رکھا تھا کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو پھر مجھ پر درود بھیجنا۔ میں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا، اللہ نے اس اونٹ کو زبان دے دی اور اس نے میرے حق میں گواہی دے دی، تو اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، توجہ ہے آپ کی، حضور نے فرمایا اگر تو اسی طرح مجھ پر درود بھیجتا رہا جیسے اس مشکل سے بچ گیا ہے، حشر میں جہنم سے بھی بچا دیا جائے گا۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان نشین میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میں اب تیزی سے آگے جانا چاہوں گا چونکہ وقت عشاء قریب ہے اور آپ سب نمازی ہیں، مجھے یہ امید ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سارے بولو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دیکھے ہیں تو جو ہیں تو پھر درود پڑھتے رہو، وہ ہیں تو کافی ہے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، صلی علی محمد، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں، اس معاہو سے مراد مفسرین فرماتے ہیں، علماء موجود ہیں، اس معاہو سے مراد تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اشداء علی الکفار سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ان سے مراد، اس آیت کے حصے سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہیں، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، تراہم رکعا سجدا، اس متقی سے مراد، اس رکوع و سجود کرنے والے سے مراد علی شیر خدا ہے۔ اچھا آپ منقبت نہ بھی لکھو، نعرہ نہ بھی لگاؤ، اگر ان کا ذکر نہ بھی کرو تو یاد رکھو جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ تیرے اور میرے ذکر کے محتاج کب ہیں؟ نہیں سمجھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آپ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اذ یقول لصاحبہ، وہ جب جس عظیم ہستی کا ذکر کرتا ہے وہ شان بلند نہیں کرتا، وہ اپنا دامن رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خلفائے راشدین کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ اہل بیت کی عظمت و قدرت و رفعت اور قرب خدا، اور جن قرآن نے کہہ دیا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جن کی پاکی کی گواہی خدا قرآن میں دیتا ہے، اور جس اہل بیت کی شان، حضرات ذرا غور کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو گئی وہ اگر صحابی ہے تو معتبر ہے، اگر وہ اہل بیت کا خوبصورت پھول ہے تو وہ ان کی شان پر کما حق ہو اپنی عارضی پیش نہیں کر سکتے، اور جن کے صدقے ان جن کو شانیں ملی ہیں ان کی عظمت و رفعت کو حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یاد رہے میں آج کی اس مجلس میں اس کلام لکھنے والے کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، سوشل میڈیا صدیقی ٹی وی پر فقیر ناتواں کا یہ بیان چل رہا ہے پورے ورلڈ پر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کائنات میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی کسی کو عزت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عظمت کے، نسبت کے، سوائے خدا کے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے مولانا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ اپنی جھولی بھرتا ہے، جو ان پر درود ہے، اس لیے کہ ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال اور اہل بیت حسن و حسین کا، سیدہ کائنات کا، اگر رسول اللہ کی آل کا، رسول اللہ کے اصحاب کا کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ محتاج ذکر نہیں ہے، جو کرنے والا ہے وہ اپنی روح کو پاک کرتا ہے، وہ اپنے دل کو منور کرتا ہے، وہ اپنی بخشش کا سامان کرتا ہے، تو لہذا ان کا ذکر کیے جاؤ جن کے صدقے بخشش ملتی ہے۔ سب بڑو سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر۔
برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے وابڈا والوں کے ذریعے میری اور آپ کی مدد کر دی ہے، نہیں سمجھے تسی لوگ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کو سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ فاتح خیبر، حیدر کرار، علی المرتضی، مشکل کشا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا ادا بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی 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 رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاران حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے پہلے جھنڈا اور حضرات کریمین کو عطا کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کل جھنڈا، اس لیے کہ اس میں آواز بظاہر میری ہے، کرم خدا کا ہے اور مہربانی مصطفیٰ کی ہے اور توجہ شیوخ کی ہے اور عنایات نیریاں والوں کی ہے۔ برادران طریقت، حضور علیہ السلام نے، بھائی گفتگو نہیں، او میرے شہزادیوں، میں چند منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا، مگر پوری توجہ سے سنیے گا، آپ کو کیف بھی آئے گا اور پچھلے گناہوں سے بخشش کا پیغام بھی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا بھروسہ اس پر ہے جس